وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر کی باقاعدہ ملاقات کا امکان، ذرائع کے مطابق ٹرمپ شہباز ون آن ون ملاقات کل ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ عرب اسلامک سمٹ کے موقع پر ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات ہوئی، دونوں میں گرم جوشی سے مصافحہ اور گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم جمعے کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ نیو یارک میں امریکی صدر کی سربراہی میں کثیر الجہتی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 8 عرب اور اسلامی ملکوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اجلاس میں غزہ کی سنگین صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ عالمی رہنماؤں نے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو متفقہ طور پر مسترد کیا۔ عرب مسلم رہنماؤں کا امریکی صدر ٹرمپ کی قیادت میں امن عمل پر اتفاق، غزہ کی تعمیر نو کے لیے جامع منصوبے پر بھی اتفاق۔ ایران کا پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، مسعود پزشکیان کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہنا تھا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دفاعی معاہدہ ایک جامع علاقائی سلامتی کے نظام کی شروعات ہے۔ فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملے شروع کر دیے۔ عرب نیوز نے بتایا 10 کشتیوں پر 13 ڈرون حملے ہوئے، 3 کشتیوں کو نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قابض فوج نے بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو کیمیائی مادوں سے نشانہ بنایا، کمیونیکیشن سسٹم جام ہو گیا۔ 51 کشتیوں پر مشتمل امدادی قافلہ یونانی جزیرہ کریٹ کے قریب موجود۔ پاکستان سمیت 50 ملکوں کے 800 کے قریب رضاکار سوار ہیں۔ اٹلی نے انسانی امدادی قافلے پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حفاظت کے لیے بحری جہاز روانہ کر دیا۔ غزہ میں عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیلی فورسز کی جارحیت میں تیزی، وحشیانہ حملوں میں 60 فلسطینی شہید، 8 افراد امدادی مراکز پر گولیاں مار کر شہید کر دیے گئے۔ امریکی صدر نے ثابت کیا کہ وہ متعصب ہیں۔ میئر لندن کا ٹرمپ کو جواب، صادق خان نے کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ خواتین اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ٹرمپ ہر وقت میری ہی باتیں کرتے ہیں، لگتا ہے ان کے حواس پر چھایا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے میئر لندن کو خوفناک قرار دیتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ صادق خان لندن میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر گہری تشویش ہے۔ دہشت گرد گروہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ افغان حکام سرحد پار دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغانستان سے متعلق OIC کے رابطہ گروپ اجلاس سے خطاب، کہا افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان پرعزم ہے، افغانستان تنہائی کا شکار نہیں رہ سکتا۔ OIC ارکان غیر مشروط انسانی امداد فراہم کریں۔ ماہرین کا ورکنگ گروپ تشکیل دیں۔ رابطہ گروپ نے مقبوضہ کشمیر کی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھارتی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ سیکورٹی فورسز کا DI خان کے علاقے درابن میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے 13 کارندے جہنم واصل۔ آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک خوارج دہشت گردی کے مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کا کہنا ہے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خطرے کو ملک سے مکمل طور پر ختم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کی افریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا خوارجیوں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، قوم سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سیلاب کے اثرات کو IMF کے جائزے میں شامل کیا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کا مطالبہ۔ شہباز شریف سے MD IMF کی ملاقات، وزیر اعظم نے IMF کی دیرینہ شراکت کو سراہا، کہا پاکستان کی معیشت تیزی سے بحال ہو رہی ہے، IMF پروگرام کے تحت اہداف اور وعدوں کو پورا کرنے کی طرف پیش رفت جاری ہے۔ کرسٹلینا جارجیوا کا سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار، بحالی کے مؤثر اقدامات کے لیے نقصانات کے تخمینے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم سے صدر ورلڈ بینک کی بھی ملاقات، وزیر اعظم نے اجے بنگا کو حکومت کے جامع اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا، کہا اصلاحاتی ایجنڈے سے میکرو اکنامک استحکام حاصل ہوا۔
عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $40 ارب کی تاریخی معاونت کا وعدہ کیا ہے۔ پاکستان اور IMF کے دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات کل شروع ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزارت خزانہ، توانائی، اسٹیٹ بینک، FPR سمیت تمام صوبوں سے الگ الگ مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان قرض پروگرام کی تیسری قسط کے لیے بیشتر اہداف حاصل کر چکا۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF کا وفد 25 ستمبر سے 8 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پنجاب میں اس وقت جرائم کی شرح 0 ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دعویٰ۔ لاہور میں پیرا فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا، پنجاب نے گورننس کا نیا نظام پیش کیا۔ جن ضلعوں میں ہر دن 100 وارداتیں ہوتی تھیں، آج وہاں جرائم کی شرح 2 یا 3 پر آ گئی ہے۔ پنجاب میں آج جس طرح امن و امان قائم کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب زدہ علاقوں کے طلبہ کی 1 سیمسٹر کی فیس معاف کرنے کی منظوری دے دی۔ BS فرسٹ ایئر کے طلبہ کی داخلہ فیس معاف۔ سیلاب زدہ اضلاع کی جامعات میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں 20 دن اور ہونہار اسکالرشپ کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ پنجاب میں سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان فصلوں کا ہوا۔ باغات اجڑ گئے، دوبارہ لگانے کے لیے 5 لاکھ روپے تو دیے جائیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور کہتے ہیں سیلاب کی وجہ سے 5 سے 6 فٹ ریت آئی ہے، اس کو ہٹایا جائے۔ ندیم افضل چند نے کہا سیلاب آیا تو گندم نہیں سنبھالی گئی، آج کسان کی گندم خیبر پختونخوا اور بلوچستان کیوں نہیں جانے دی جا رہی؟ کسان کا گلا دبانے کے لیے آج پھر گندم پر پابندی لگا دی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے جواب دیا، سندھ کے لوگ بھی چاہتے ہیں کاش ان کے پاس بھی مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ ہوتی۔ مریم نواز کی کارکردگی کی تعریف بلاول بھٹو نے بھی کی۔ آپ پنجاب میں رہ کر پنجاب کا مقدمہ کب لڑیں گے؟ آپ چاہتے ہیں پنجاب میں لوگوں کو گندم، آٹا، روٹی نہ ملے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے آج تک سیلاب کے متاثرین کے لیے کیا کیا؟ کراچی میں سیوریج مسائل سے تنگ غریب آباد کے مکینوں کا احتجاج۔ غریب آباد سے لیاقت آباد جانے والی سڑک بند کر دی، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا سیوریج کا پانی گلیوں میں جمع ہونے سے پریشانی کا سامنا ہے۔ سیوریج کے پانی کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہتی ہے۔ امریکی کمپنیوں کا سندھ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات۔ نیٹلی بیکر نے بتایا سندھ کے مختلف منصوبوں میں امریکی کمپنیاں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں۔ اعلیٰ افسران جلد سندھ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ ملاقات میں سیلابی صورتحال، KT بندر منصوبہ، توانائی اور سیکورٹی تعاون پر بھی گفتگو۔ مراد علی شاہ نے کہا ہم نے سپر فلڈ کی تیاری کی تھی لیکن سیلاب کم رہا۔ پنجاب میں سیلاب نے زیادہ تباہی مچائی جس کا بہت افسوس ہے۔ پنجاب میں سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا۔ پنڈی بھٹیاں میں نواحی علاقے کے مکین امداد کے منتظر۔ لیاقت پور کے آصف کا گھر بھی سیلاب میں بہہ گیا، کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ کبیروالا کے علاقے عبدالحکیم میں لوگوں کی واپسی، ٹوٹے ہوئے گھر دیکھ کر افسردہ۔ حکومت پنجاب سے مکانات کی تعمیر اور ازالے کا مطالبہ کر دیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کہتی ہیں پنجاب میں تباہ کن سیلاب سے 40 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام متاثرہ افراد کو امداد کی فراہمی کا سب سے تیز اور مؤثر ذریعہ ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے BISP کو استعمال نہ کرنا غفلت کے مترادف ہوگا۔ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا سپریم کورٹ بار سے خطاب۔ کہا بلوچستان کے بارے میں گمراہ کن بیانیہ دنیا کے سامنے حقیقت کو مسخ کرتا ہے۔ بلوچستان کے مسائل اور ان کے حل آپس میں جڑیں۔ بلوچستان میں خاص طور پر صحافت بہت مشکل کام ہے۔ پاکستان کا میڈیا مظلوم اور محکوم طبقے کی آواز بننے میں ہمیشہ مؤثر رہا۔ بلوچستان کا پاکستان سے الحاق تاریخی حقیقت ہے۔
ملائیشیا کے چیف آف ڈیفنس فورسز کا دورہ پاکستان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے ملاقات، عالمی اور علاقائی سیکیورٹی کے بدلتے منظرنامے پر جامع گفتگو ہوئی۔ دفاع اور سیکیورٹی شعبوں میں باہمی مفاد کے نئے مواقع تلاش کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ معزز مہمان نے پاک فوج کے پیشہ ورانہ معیار، دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو سراہا۔ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر تینوں افواج کے دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔